PIMS, Dr. Nishirwan Barki, Dr. Faisal Sultan, Chairman Dr. Abid Malik, خواتین و حضرات، میں آج اس لیے خوش ہوں کہ میں نے جب ایمرجنسی دیکھی، جب ہماری گورنمنٹ آئی پہلی دفعہ، تو میں ایمرجنسی کا ایک دن رات کو چکر لگایا PIMS کی، تو جس حالات میں لوگوں کو میں نے دیکھا، تب ہی فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں اتنے بڑے ہاسپٹل جو ارد گرد سے سارے لوگ PIMS آتے ہیں، کہ جو سب سے تکلیف میں لوگ آتے ہیں وہ ایمرجنسی میں آتے ہیں، اور اگر ادھر یہ نہیں بات کہ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہاسپٹل کی کوالٹی، وہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب ایک مریض سب سے زیادہ تکلیف میں ہو، اس کے لیے سب سے بہتر علاج ہو۔ تو یہاں الٹا ہے کہ PIMS کے اندر تو کئی بڑی اچھی ڈپارٹمنٹس ہیں، خاص طور پہ ڈینٹسٹری کی میں تعریف کروں گا، لیکن ایمرجنسی کے حالات بہت برے تھے۔ جب میں نے دیکھا تو آج ہم نے پوری وہ ایک پروسیس سے گزرے ہیں، باہر سے آرکیٹیکٹ جو اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز بنانے کے آرکیٹیکٹ ہیں، گرام ریپ، جنہوں نے شوکت خانم کا بھی ڈیزائن کیا اور شوکت خانم دونوں ہاسپٹلز کا ڈیزائن کیا، اور آج اگر شوکت خانم کو دونوں ہاسپٹلز کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سرٹیفیکیشن ملی ہے، تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کے ڈیزائنر نے، آرکیٹیکٹ نے بلڈنگ بنائی ہے۔ تو ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ یہاں بھی یہ جو ایمرجنسی بنے وہ ایک اسپیشلائزڈ ہو، یعنی وہ خاص طور پہ کیٹر کرے جو کہ ایمرجنسی کے مریض آتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر گرام ریپ جو کہ امریکن آرکیٹیکٹ ہے، جو اسپیشلسٹ ہے، اور میں خاص طور پہ اپنے اوورسیز پاکستانیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اسپانسر کیا، جتنا بھی خرچہ تھا یہ ایمرجنسی کے ڈیزائن پہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے وہ خرچہ دیا۔ یہ چیز ثابت بھی کرتی ہے کہ یہاں کتنی ہماری قوم کتنے کھلے دل کی ہے، جنرس لوگ ہیں۔ ان کو میرے خیال میں کوئی دنیا میں اتنی قوم اللہ کے نام پہ پیسہ نہیں دیتی جتنی پاکستانی قوم دیتی ہے۔ تو انہوں نے اسپانسر کیا، اور اب آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے، اور یہ پاکستان میں سارے پاکستان میں اب ایک جو سب سے کوالٹی کی ایمرجنسی بنے گی وہ یہ، اس کی آج ہم نے آج اوپننگ کی ہے، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے۔ اور میں اس لیے بھی یہ جو آپ نے جناح ہاسپٹل کی بھی آج ہم نے سٹون لنگ کی، جناح ہاسپٹل جو 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اور یہ ڈاکٹر فیصل نے صحیح کہا کہ 1985 کے بعد یہ پہلی دفعہ اسلام آباد میں ایک نیا ہاسپٹل بن رہا ہے۔ یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام آباد پاکستان میں سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا شہر ہے۔ آپ سب کو حیرت ہوگی کہ 2010 اور اب 10 سالوں کے اندر اسلام آباد کی آبادی دگنی ہو گئی ہے۔ سو اتنی تیزی سے یہ شہر بڑھ رہا ہے، تو 85 کے بعد اگر ہاسپٹل نہیں بنا تو اس لیے اتنا زیادہ ہاسپٹلس کے اوپر رش پڑتا ہے، ڈاکٹرز پہ پریشر پڑتا ہے، اس کی سٹینڈرڈز اور کوالٹی مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ، اور یہ بھی ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل بن رہا ہے جس کی آرکیٹیکچرل ڈرائنگز امریکہ سے بن کے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے بھی آرکیٹیکٹس اس کو فالو کر کے یہاں بھی ان کی ٹریننگ ہوگی، وہ بھی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کی ڈرائنگز بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے 2 آج ان کی اوپننگ کی ہے، اور میں نے یہ تیسری جو بات کہنی تھی وہ ہیلتھ کارڈ کی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ان 3.5 سال میں کسی پاکستان کی حکومت نے اتنا زیادہ کام عوام کے لیے کیا ہی نہیں ہے۔ ہیلتھ کارڈ جو ہے، ہیلتھ انشورنس، یونیورسل ہیلتھ انشورنس، سوائے سندھ کے، کیونکہ پروونشل گورنمنٹس پیسہ دیتی ہیں ہیلتھ کارڈ کی انشورنس کا پریمیم دینے کا، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ایڈوانسڈ ملکوں کے بھی اندر ایسی ملتی، پریمیم دینا پڑتا ہے آپ کو۔ یہاں ہم اپنی آبادی کے لیے مفت
हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। और ये कितना बड़ा ख्वाब था, तो शुरू में सारों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा से शुरू किया छोटे पैमाने पे, फिर हमने आखिर में फ़ैसला किया कि हम जितने भी हमारे सूबे हैं हमारे नीचे, सबको, हर ख़ानदान को हम हेल्थ कार्ड देंगे। मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो ख्वाब है पाकिस्तान की, जो इसकी विज़न थी, फलाई रियासत, इस्लामी फलाई रियासत, ये सबसे बड़ा हमने कदम उठाया है उस रास्ते के ऊपर चढ़ने का, कि एक इंसानियत का निज़ाम हो। एक गरीब ख़ानदान जिसके घर में बीमारी हो और पैसा ना हो बच्चों का इलाज करवाने के लिए, माँ बाप का इलाज करवाने के लिए। कितने हमारे मुल्क में ऐसे ख़ानदान हैं जिनको ये फ़ैसला करना पड़ता है कि हमारे पास अगर पैसे नहीं तो हम क्या करेंगे, कर्ज़े ले लेते हैं लोग गुर्बत की लकीर से ख़ानदान नीचे चले जाते हैं। एक अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द का इलाज कराते कराते वो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाते हैं कर्ज़े ले लेके। तो ये तब से मैंने, जब से पॉलिटिक्स में आया था, मेरा यही ख्वाब था कि एक दिन हमारे शहरियों को एक ऐसा कार्ड मिले कि वो उस हस्पताल में जाके इलाज करवा सकें जो वो ख्वाब भी नहीं देख सकते थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा सकें। और मुझे इतनी खुशी हुई, महीना पहले डॉक्टर्स हॉस्पिटल के उनके जो ओनर हैं उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे मुबारक दी कि पहली दफ़ा डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एक मज़दूर का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, जो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इतना एक प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगा होगा। तो ये हमारी ये एक कदम है, इससे एक पूरा हेल्थ सिस्टम बनेगा पाकिस्तान में, प्राइवेट सेक्टर आएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होंगी अब हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सिस्टम में, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने पैसा दिया है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो अब कोई भी गरीब इलाके के अंदर प्राइवेट सेक्टर जाके हॉस्पिटल खोल सकता है, जो पहले कभी वो नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, प्राइवेट सेक्टर नहीं जाता था। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आप देहातों के अंदर जाएं, डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, वहाँ डॉक्टर्स नहीं मिलते, डॉक्टर्स भी वहाँ जाना पसंद नहीं करते दूर दराज इलाकों में। मुझे मियाँ वाली में, मैं क्योंकि मेरा हल्का था, मैं वहाँ कैंपेनिंग करता था, बहुत बुरे हालात होते थे हॉस्पिटल्स के, क्योंकि डॉक्टर्स अमूमन जाते नहीं थे वहाँ, नर्सेज नहीं मिलती थी वहाँ। तो अब प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव मिल गया हेल्थ कार्ड की वजह से कि वो भी अब दूर दराज इलाकों में जा सकते हैं। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि हर फील्ड के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे तालीम हो, किसी ने भी नहीं पाकिस्तान में सोचा था कि 70 साल के बाद एक हुकूमत कोशिश करेगी एक तालीमी निसाब लाने के लिए, क्योंकि हमारा एक तबकाती तालीमी निज़ाम बना हुआ है। अमीर के लिए इंग्लिश मीडियम और अच्छे अच्छे नौकरियां, हमारे नीचे अवाम के लिए मुमकिन ही था ऊपर आने का, क्योंकि सिस्टम, तालीम का सिस्टम ही ऊपर नहीं आने देता था। और ये फिर इंग्लिश की जो ज़बान है, ये बजाय तालीम सीखने के लिए ये क्लास डिस्टिंक्शन बन गई कि अंग्रेज़ी जो बोलता है वो ऊपर वाली क्लास का है, वो बेचारे नीचे वाली क्लास के। इतना बड़ा ये ग़ुलामी का हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है कि हम कई दफ़ा मैं देखता हूँ कि लोग सिर्फ ये साबित करने के लिए पढ़े लिखे हैं, वो पहले अंग्रेज़ी में 4-5 जुमले कहते हैं, फिर उर्दू में आते हैं। ये जो हमने अपने ऊपर एहसास कमतरी का निज़ाम बनाया हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम की वजह से, जो हमने चेंज नहीं किया। तो आज मुझे बड़ा फ़ख्र, हमने शुरुआत कर दी है बड़ी मुश्किलों से, एक कोर्ट सिलेबस, एक करिकुलम, निसाब, और 5 से फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे। और उसके अलावा जो हमने सीरत नबी का फ़ैसला किया कि अपने सारे बच्चों को नबी की सीरत पढ़ाएंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। ये बड़ा ज़रूरी है। कौम, बड़ी कौम बन ही नहीं सकती जब तक उसका कैरेक्टर बड़ा ना हो। हम जब मदीना की रियासत की बात करते हैं, मदीना की रियासत की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के कैरेक्टर बदल दिए। वो फ़िक्री इनकलाब था। लोग गलत समझते हैं कि वो तलवार से कोई इनकलाब आया था। उनके मदीना के हिजरत
پہ پہنچنے کے اور ان کے دنیا کے جانے کے بعد جو 10 سال تھے، صرف جنگوں کے اندر کوئی 1000 سے 1200 لوگ مرے تھے ٹوٹل، لیکن وہ سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا. تو وہ تلوار سے نہیں ہوا تھا، ذہن بدلے تھے انہوں نے، فکری انقلاب تھا. اور وہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی جب سے ہمارا ملک بنا ہے کہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ وہ جو قرآن ہمیں حکم دیتی ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، وہ کیا وجہ تھی؟ وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. جو قوم ان کی سنت پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی. اور کیونکہ وہ رحمت العالمین تھے، وہ صرف مسلمان نہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. تو جو بھی ان کی سنت پہ چلے گا وہ قوم اوپر آ جائے گی. تو اس لیے ہم نے یہ بھی رحمت العالمین اتھارٹی بنائی ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو کم از کم ان کو یہ پتا ہو کہ ان کی زندگی کیا تھی، انہوں نے کیسے کیریکٹر بدلے، کیسے جو ان کے ارد گرد تھے سب لیڈرز بن گئے. تو یہ مجھے جو سب سے خوشی ہے کہ ہم نے تعلیم کے اوپر وہ کام کیا ہے، ہیلتھ میں وہ کیا ہے، اکانومی کو ٹھیک کیا ہے. آج ہمارے سارے اکانومی کے انڈیکیٹرز رائٹ ڈائریکشن میں ہیں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گئی ہے. ہم نے اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کا جو سب سے ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے خرچے زیادہ تھے، آمدنی کم تھی، ہم وہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جو اس طرف اب نکل گئی ہے کہ اپنی آمدنی اٹھاتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اپنے خرچے ملیں گے تاکہ ہمیں کسی کے سامنے غلامی نہ کرنی پڑے، ایک خوددار قوم بن کے ہم سامنے آئیں. تو آخر میں پھر سے آج بڑا خوش ہوں کہ یہ جو 2 انوگریشنز کیا میں پمز کے بورڈ کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمارا جو گورنمنٹ سسٹم بن چکا ہے اس کے اندر میرٹ ختم ہو گئی ہے اور اس کے وہ اجازت دیتی ہے کرپشن کی. تو آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے وہ سسٹمز لے کے آنے ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے. جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ کوئی وجہ نہیں کہ وہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے سسٹمز لے کے آئے اور انسولیٹ کر لے. بورڈ کا بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ بورڈ اس طرح ہاسپٹل چلائیں جس طرح پرائیویٹ سیکٹر چلتا ہے. یعنی آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں، میرٹ کے اوپر انڈکشنز کریں. یہ جو بنا ہوا ہے جو سینئر ہے وہ اوپر آ جائے. اگر سینئر آپ کا بہترین چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا تو جو بہترین ہے اس کو بننا چاہیے. اور جتنا آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں گے اتنا ہاسپٹل کی سٹینڈرڈ اوپر چلی جائے گی. تو بورڈ کا تو مقصد یہ ہے. تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں بورڈ کو کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں بڑی امید ہے یہ پمز میں پوٹینشیل ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتے ہوئے پاکستان کی پرائمری انسٹیٹیوشن بن سکتی ہے. شکریہ.